کیا سسٹم ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک زمانے کی بات ہے، سرگودا ریلوے اسٹیشن پر رات کے پچھلے پہر، سرگودا ریلوے اسٹیشن، تو رات کے پچھلے پہر ایک باپ اپنے بیٹے کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک بھیج رہے تھے، اور ان سے کہہ رہے تھے بیٹا جب تم وہاں سے پڑھ کے واپس آؤ گے نا تو میں تجھے ایک گاڑی لے کے دوں گا، اس گاڑی کے اوپر ایک لاؤڈ اسپیکر لگا کے دوں گا، تو جو تم دین وہاں سے پڑھ کے آؤ گے گلی گلی نگر نگر جا کے اس دین کا اعلان کرنا اور پرچار کرنا، اور میری یہ خواہش پوری ہو جائے گی، مقصد پورا ہو جائے گا۔ وہ باپ جو اپنے بیٹے سے یہ بات کر رہا تھا، اس باپ کا نام حضرت پیر محمد شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور وہ بیٹا جو الازہر پڑھنے کے لیے جا رہا تھا مصر میں، اس کا نام ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ آپ جب مصر سے تعلیم حاصل کر کے واپس آئے تو آپ نے سوچا، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا، والد صاحب کی خواہش تھی کہ گاڑی لے کے دوں گا اور اس پہ لاؤڈ اسپیکر لگا کے دوں گا، تو چونکہ آپ مصر ہی تھے تو اس عرصے میں والد صاحب کا وصال ہو گیا تھا، تو واپسی پہ پھر سوچا کہ اگر ایک گاڑی ہو تو وہ کتنی دیر چلے گی، اور ایک اگر اسپیکر اس کے اوپر لگا بھی دیا جائے تو آخر کتنا عرصہ وہ چلتا رہے گا۔ تو میں ایک ایسا کام کروں جس کام کی وجہ سے ایک کرم شاہ نہیں ہزاروں کرم شاہ تیار ہو جائیں اور گاڑی اور اسپیکر کے محتاج نہ رہیں، گلی گلی میں مصطفیٰ کے نعرے لگانے شروع کر دیں۔ اس خیال میں حضرت ضیاء الامت نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی بنیاد رکھی اور وہاں لوگوں کو علم دین پڑھانے کا فیصلہ کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ادارے میں پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جہاں جہاں بھی جاتے ہیں، ابھی علامہ وسیم اکرم صاحب آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے، مولانا حافظ مدثر اقبال صاحب ناصری کر رہے تھے، علامہ عثمان عظیم صاحب آپ کے سامنے واعظ فرما رہے تھے۔ اس سال الحمدللہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیلا شریف سے 371 علماء اپنا تعلیمی سفر مکمل کر کے فارغ ہوئے ہیں۔ 371 علماء، چلو آپ برکت کے لیے سبحان اللہ کہہ دیں، پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔ اگرچہ آپ کے مزاج کی یہ بات نہ بھی صحیح، لیکن ہمیں تو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ جب ایک بندہ فیکٹری لگاتا ہے تو جب اس کا سیزن آتا ہے تو اس کی وہ کھیپ تیار ہوتی ہے، اس کا جو میٹیریل وہاں وہ بنا رہا ہوتا ہے، وہ پنکھے ہوں یا لائٹ ہو یا کرسیاں ہوں، جب وہ سامان تیار ہو کے بازار میں جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ تو میرے حضور ضیاء الامت نے جو باغ لگایا تھا وہ امرود کا باغ نہیں تھا، نہ ہی وہ سیب کا باغ تھا، وہ علم کا باغ تھا۔ ہر سال اسی طرح اس باغ سے علماء تیار ہو کے نکلتے ہیں، اور یہ تو 371 علماء کہا نا میں نے، اگر آپ کی توجہ ہو تو سنیے گا، 1073 طالبات اس سال بیرا شریف سے تعلیم مکمل کر کے فارغ ہوئی ہیں۔ 1073 طالبات۔ اللہ تعالیٰ میرے مرشد کریم کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے کہ آپ نے یہ بیج لگایا اور ہم اس کا الحمدللہ پھل کھا رہے ہیں، بلکہ تعصب قیامت زمانہ اس باغ کا پھل کھاتا رہے گا۔ درس قرآن کی نیت سے میں نے سورۃ الانبیاء کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے،
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے ابراہیم کو دانائی عطا فرمائی۔ اللہ نے ابراہیم کو کیا عطا فرمایا؟ دانائی عطا فرمائی، من قبل، اس سے پہلے، فرمایا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ہی اس کو خوب جاننے والے ہیں۔ یعنی اللہ کریم یہ جانتا ہے کہ دانائی کس کو عطا فرمانی ہے اور کتنی عطا فرمانی ہے اور کس وقت عطا فرمانی ہے۔ تو جب وقت مناسب ہوا اور جتنا رب نے چاہا، اللہ نے ابراہیم کو اپنی طرف سے دانائی عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے، اپنی قوم سے، بادشاہ وقت سے دین کی تبلیغ کے لیے ٹکر لی، تو آپ نے اپنے چچا سے اور اپنی برادری سے کہا، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا بے جان مورتیاں ہیں جس کے سامنے تم سجدہ ریزی کرتے ہو، جن کے سامنے تم جھکتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم یہ بتوں کی پوجا کرتی تھی، تو آپ نے انہیں سمجھایا کہ یہ بے جان مورتیاں ہیں، تو نہ ہی کوئی نفع نقصان دے سکتے ہیں، تو ان کے سامنے کیوں سر جھکاتے ہو؟ ان کی دلیل سنیے۔ وہ برادری نے جو جواب دیا، وہ کہنے لگے، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح دیکھا ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے، ہمارے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ تم بھی گمراہی میں ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہی میں تھے، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے سارے آباء و اجداد بھی گمراہ ہیں۔ تو چونکہ بڑی دیر ہو گئی تھی ان لوگوں کو بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے، آباء و اجداد اسی طرح آ رہے تھے، وہ بھی اسی طرح چل رہے تھے، تو انہیں کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ ان کے خیال میں یہی تھا کہ بس انہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی تو کہنے لگے، اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم یہ بتاؤ کہ واقعی آپ سچ بات کہہ رہے ہیں یا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ یہ آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ کیا آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں کہ حق کا پیغام لے کے آئے ہو، یا آپ ویسے ہی دل لگی کر رہے ہیں، ہم سے کوئی مذاق شذاق کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو جواب قرآن مجید میں آیا ہے، آپ نے فرمایا، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، فرمایا کہ میں یہ تمہیں پیغام دے رہا ہوں کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا ہے، فطرہن، جس نے ان کو بنایا ہے۔ کیا کہا جی میں نے؟ جس ذات نے آسمانوں کو اور زمین کو آسمانوں کو اور زمین کو بنایا ہے، آسمانوں اور زمین کو آسمانوں کو اور زمین کو، سارے بولے آسمانوں اور زمین کو۔ مان لیا کہ اسپیکر میرے سامنے لگا ہوا ہے، لیکن آپ بھی بول سکتے ہیں آسمانوں اور زمین کو۔ اچھا، یہ جو بنایا ہے کا لفظ ہے نا جی، یہ میں نے ترجمہ کیا فطرہن کا۔ یہ جو صوفہ ہے، یہ جو کرسی ہے، یہ بھی تو کسی کے بنانے سے بنی ہے یا خود بن گئی ہے؟ بولیے، بنانے سے بنی ہے۔ یہ جو سٹینڈ لگا ہوا ہے، یہ کسی کے بنانے سے بنا ہے یا خود ہی بن گیا؟ یہ ٹیبل کسی کے بنانے سے بنا ہے یا خود ہی بن گیا؟ چلو تسی نام بولو، پھر بھی کسی کے بنان نال بنیا، آپے بھی بنے، لہذا بول دو مسجد کسی کے بنان نال بنی ہے کہ آپے ہی بن گئی؟ ماشاء اللہ۔ پنجابی سمجھتے ہو، اردو سمجھتے ہو، فارسی سمجھتے ہو، کہڑی گل سمجھتے ہو؟ جواب دیو۔ میں پوچھنا پیا بھائی مسجد کسی نے بنایا بنی ہے یا آپ ہی بن گئی؟ جزاک اللہ ہے، بول لیتا ہے جی بندہ سوال کر لے، کوئی حرج نہیں ہوتا، نہ ہی بندہ یہ لسا ہوتا ہے،
نہ ہی بندے کی کوئی شان کٹ دی ہے، میں مولوی صاحب کے کہنے سے بولا نہیں، کوئی یہ شان کٹنا نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو مسجد ہے، دیواریں ہیں کسی کے بنانے سے بنی ہیں، یہ کرسی، یہ ٹیبل، یہ سٹینڈ کسی کے بنانے سے بنا ہے، لیکن جس نے بھی ٹیبل کرسی مسجد بنائی ہے اس کو فاتر نہیں کہہ سکتے، رب کو فاتر کہتے ہیں۔ تو رب کو فاتر اس لیے کہتے ہیں کہ ٹیبل بنانے والے نے کام بڑا کیا ہے، لیکن وہ جو لکڑی ہے نا، لکڑی وہ اس کے پاس پہلے تھی تو اس نے ٹیبل بنایا۔ جس نے یہ مسجد کی دیواریں بنائی ہیں اس کے پاس اینٹ، سیمنٹ، سریا یہ ساری چیزیں تھی تو اس نے دیوار بنائی ہے۔ تو فاتر اس کو کہا جاتا ہے، فاتر اس کو کہا جاتا ہے جو بغیر مٹیریل کے بس اپنے حکم سے ہر چیز کو وجود عطا کرنے والا ہے۔ اور وہ میرا اور آپ کا رب ہے جس نے آسمانوں کو بنایا تو کوئی مٹیریل نہیں لیا کہیں سے، زمین کو بنایا تو بولیے مٹیریل کے بغیر ہی بنایا ہے، جس نے ہر چیز کو بغیر مادہ کے اور بغیر مٹیریل کے اپنے حکم سے وجود عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے اور میں گواہ بن کے آیا ہوں، اور اگر تم نہیں مانتے نا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، میں تمہارے ان معبودوں کا ضرور بندوبست کروں گا۔ ان کا ایک سالانہ تہوار تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور جو قوم تھی ان کا ایک سالانہ تہوار ہوتا تھا۔ اس دن وہ سارے کے سارے شہر کو چھوڑ کر باہر چلے جاتے اور سارا دن کھیل کود میں، اس کو آپ انٹرٹینمنٹ کہہ لیں، انجوائے کر لیں، جیسے بھی وہ سارا دن وہاں گزارتے رہتے، سارا دن ایسے ہی گزار کے آ جاتے۔ اس پہ میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارے نوجوان ہیں نا، ان کو اگر 2 4 6 منٹ کے لیے بجلی کے بغیر مسجد میں بیٹھنا پڑ جائے تو بڑی مصیبت بن جاتی ہے، لیکن جب ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے تو 11 بجے سے لے کے 3 بجے تک کڑکتی دھوپ میں میچ کھیلتے رہتے ہیں، انہیں کوئی گرمی نہیں لگتی۔ ٹھیک بات ہے، بولو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا دن کھیل کود میں لگے رہنا یہ محمد الرسول اللہ کے غلاموں کا وتیرہ نہیں ہے، یہ تو ابراہیم کی قوم کی کافرانہ رسم تھی کہ سارا دن کھیل بھی لگے رہے، سارا دن کھیل بھی لگے رہے۔ کھیل جائز ہے، کھیل جائز ہے، لیکن اس لیے کہ جسم مضبوط ہو اور بندہ صحت مند رہے، بیمار نہ ہو جائے، تو ایکسرسائز کی نیت سے اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے لیے کھیلنا کودنا یہ جائز ہے۔ لیکن اس طرح کا کھیلنا کہ نماز بھی گئی، جمعہ بھی گیا، ہوتا رہتا ہے، بولو، ہوتا رہتا ہے نا، ہوتا رہتا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی بڑی مہربانی ہے، اپنا اپنا شوق ہے یا اپنا اپنا خیال ہے، ذہن ہے کسی کا۔ بعض علماء اس پہ بہت نالاں ہیں، وہ کہتے ہیں جی اتوار کی چھٹی یہ غلط ہے، یہ یہودیوں کی چھٹی ہے اور جمعے کو چھٹی ہونی چاہیے۔ میرا ویسے یہ خیال ہے کہ یہ جمعے کی چھٹی ختم کر کے اتوار کی جو چھٹی کی ہے گورنمنٹ نے، یہ بڑا اچھا ہو گیا ہے، کیونکہ سارے کے سارے میچ اور شادیاں چھٹی والے دن ہی ہوتے ہیں جی، بولو نا۔ تو جمعے کو جب چھٹی ہوئی تو موئے مار کے جمعہ پڑھنے آتے ہیں، جب شادی بھی ہوئے تو میچ بھی ہوئے، تو لوگ میچ میں سارا دن گزار دیتے تھے، شادیوں میں مصروفیت ہے سارا دن، جمعہ پڑھنے کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہی ہوا کہ چھٹی اتوار کو انجوائے کر لو اور جمعے والے دن جمعہ پڑھو، جمعے والے دن جمعہ پڑھو۔ تو سارے کا سارا دن کھیل کود میں لگے رہنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ایک تہوار ہوتا تھا، سالانہ ایک فنکشن ہوتا تھا جس میں وہ سارے کے سارے شہر سے باہر نکلتے اور وہاں سارا دن کھیلتے رہتے۔ میں آپ کو سورۃ الانبیاء کی ان آیات کا مفہوم سنا رہا ہوں۔ ویسے میں سمجھتا تھا کہ آج تقریر کی ضرورت نہیں ہے، علماء نے اپنا اظہار خیال فرما دیا ہے۔ قبلہ قاری صاحب نے، آپ کے امام صاحب نے، شکر ہے وہ میری بات سن نہیں رہے، باہر موجود ہیں،
صحیح ویسے بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت محنت کی اور وہ بہت محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی ہاں تسی نہ بولو کوئی کرو، میں کہہ رہا ہوں قاری صاحب نے بہت محنت کی ہے، اس سے پہلے پروگرام میں بھی کرواتا رہا ہوں، آپ سب بھی موجود تھے، لیکن اس طرح یہ سارا مینج کرنا اور آپ سب کو دعوت دینا اور ان ساتھیوں کو بلانا اور پھر استاد محترم کو ہم نے بلایا، آج مفتی اشتیاق صاحب تشریف لا رہے ہیں، کچھ دیر تک وہ پہنچنے والے تھے اور وہ بھی بہت مصروف تھے، آج ان کی زوجہ کی ماں کا آپریشن تھا اور وہ وہی نگہداشت کے لیے وہاں موجود تھے، تو میں نے اپنے طور پہ ان کو چھٹی دے دی تھی کہ ٹھیک ہے آپ ان کو اٹینڈ کریں، آپ نہ بھی تشریف لائیں تو ہم کام چلا لیں گے، لیکن قاری صاحب نے چونکہ محنت کی ہوئی تھی تو ان کا ذوق تھا، انہیں ان کی شدید خواہش تھی کہ استاد صاحب ضرور تشریف لائیں، تو لہٰذا وہ انشاءاللہ کچھ ہی دیر تک یہاں تشریف لانے والے ہیں، اتنی دیر تک جتنی آیتوں کا مفہوم ممکن ہے ہم آپس میں ڈسکس کر لیتے ہیں، قرآن کی آیات کا ترجمہ اور اس سے کچھ جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ ہم نصیحت کے طور پہ اور درس قرآن کے طور پہ یہ ضرور یاد رکھ لیں گے۔ تو جب وہ سارے چلے گئے نا کھیلنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا موقع ٹھیک مل گیا ہے، لہٰذا میں آج اپنا مقصد پورا کرتا ہوں۔ تو جب سارے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور وہ بت خانے چلے گئے۔ کدھر چلے گئے؟ تو بت خانے تو لوگ بتوں کی پوجا کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی کا کیا کام ہے بت خانے، لیکن حضرت ابراہیم بت خانے چلے گئے، پتہ چلا کہ اگر بتوں کی خبر لینے کے لیے وہاں بندہ جائے تو بت خانے جانا بھی جائز ہوا، نبی کی سنت ہوا اگر بتوں سے نپٹنے کے لیے جائے، لہذا اگر کرکٹ کے میچ میں بھی کوئی مولوی صاحب تبلیغ کی نیت سے چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی جائز ہے کہ وہ تبلیغ کی نیت سے وہاں چلے گئے کہ لوگوں کو سمجھاؤں گا، اللہ اکبر۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، آپ نے بتوں کی طرف ارادہ کیا، کسی کی آنکھ نکالی کسی بت کی، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا بازو توڑا، کسی کی ٹانگ توڑی، اور وہ جو مٹھائیوں کے تھال انہوں نے رکھے ہوئے تھے نا اپنے معبودوں کے سامنے، اٹھا کے آپ نے سارے، وہ جو بڑا تھا نا اس کو کچھ نہیں کہا، ایک بڑا بہت سینٹر میں تھا اس کو ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، اور سارے کے سارے وہ مٹھائیوں کے تھال اٹھا کے وہاں رکھ دیے اور کلاڑا بھی اس کے کندھے پہ رکھ دیا اور خود وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ شام کو سارا دن کھیل کود کے واپس آئے نا، اور واپس آ کے دیکھا کہ یہاں تو تبدیلی آئی ہوئی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ وہاں تو اس کو تبدیلی کہتے ہیں۔ کیا خیال ہے جی، بت خانے میں تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ صحیح تبدیلی آئی ہے نا، پتہ چلا ہے کہ کس طرح پہلے پوزیشن کیا تھی اور اب پوزیشن کیا ہے۔ تو جناب وہ شور بلند ہوا، قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کہنے لگے وہ کس نے ہمارے خداؤں کا یہ حشر کیا ہے، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے، پکڑو ڈھونڈو، یہ شور بلند ہوا وہ کون ہے؟ تو قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کچھ بندے ان میں کہنے لگے یار ایک نوجوان ہے جو ان بتوں کے بارے میں اکثر باتیں کرتا رہتا ہے اور ان کے بارے میں وہ توہین امیز جملے بھی بولتا ہے، نام اس کا ابراہیم ہے، ہو نہ ہو یہ کام اسی کا ہو سکتا ہے، تو پکڑو تلاش کرو۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، تو انہوں نے کہا لے آؤ اس کو پکڑ کے یہاں اور تاکہ ہم اس سے پوچھ سکیں کہ کیا تم نے یہ کام کیا ہے۔ لہذا وہ بادشاہ کے سپاہی کرندے تلاش میں نکلے، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لے آئے۔ آپ جب ساری قوم کے سامنے آئے تو پھر انہوں نے سوال کیا انت فعلت هذا بآلهتنا، کیا آپ نے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا ہے، ان کے ساتھ یہ آپ نے کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔
اس کے بعد جتنی بھی آیات ہیں ان کا خلاصہ میں 2-4 جملوں میں پیش کر کے اپنی گفتگو سمیٹ دیتا ہوں۔ استاد گرامی تشریف لے آئے ہیں اور ہم آپ کا بھی زیادہ وقت نہیں لینا چاہتے، تقریباً گھنٹہ ہو ہی گیا ہے آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے، تو ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے، آپ نے اتنا ٹائم نکالا ہے۔ استاد محترم کا بار دیگر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنی مصروفیت، جیسے پہلے میں نے آپ سے شیئر کی بھی ہے کہ وہ کس قدر مصروف تھے، لیکن قاری صاحب کی محنت تھی، ان کا ذوق تھا، ان کا اصرار تھا، استاد شفقت فرما کے تشریف لے آئے۔ تو میں آیات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے انہوں نے آگ جلائی اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، حکم الہی ہوا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو کہہ دیا ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ اس میں 3 جملے ضرور عرض کرتا ہوں۔ جب اللہ کا حکم آیا آگ کو، جی اللہ کا حکم آیا آگ کو، اللہ نے آگ کو حکم دیا کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا۔ آپ مجھے یہ بتائیں برف ٹھنڈی ہوتی ہے کہ گرم ہوتی ہے؟ سارے بولیں۔ تو برف میں اگر کسی بندے کو زندہ بندے کو برف میں رکھ دیا جائے، یہ اس کے لیے خوشی ہے یا اس کے لیے سزا ہے؟ اس کا مطلب ہے ٹھنڈک بھی زیادہ ہو تو یہ بھی سزا بن جاتی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو یہ نہیں صرف کہا ٹھنڈی ہو جا، فرمایا بردم و سلامن، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں الا ابراہیم، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ کس کے لیے جی؟ کس کے لیے؟ ابراہیم کے لیے۔ اگر اللہ یہ نہ فرماتا نا ابراہیم کے لیے تو قیامت تک کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جاتی، یہ روٹی بھی کوئی نہ پکاتا، چائے بھی کوئی نہ پکاتا، آگ وہی ٹھنڈی جاتی اگر یہ نہ اللہ فرماتا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ ابراہیم کے سامنے فرشتے آئے تھے کہ ہم تمہیں بچاتے ہیں، تو ہر ایک کو یہی جواب دیا تھا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ اخیر میں جبریل نے یہ بھی کہہ دیا آپ اللہ کی جناب میں پیغام پہنچا دیں، میں اللہ سے جا کے کہتا ہوں کہ وہ آپ کی مدد کرے۔ ابراہیم نے کہا تھا علمہ بحالی حسبی من سوالی، وہ دیکھ نہیں رہا مجھے، اسے پتہ ہے میری ساری حالت کا، وہ جب جانتا ہے تو جنہاں دکھاں وچ دل بر راضی، سکھ ہونا تھی وارے دکھ قبول محمد بخشا دے راضی رہن پیارے۔ آپ کے لیے اور میرے لیے یہ پیغام ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس چھلانگ لگانے میں اور پھر آگ کے ٹھنڈا ہو جانے میں۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجیو، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا ہے کہ عشق اتنا آسان نہیں ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی، صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔